بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے۔ سلسلہ بیعت اور خطبات علی علیہ السلام، خطبہ نمبر 1۔ آپ کا کلام ہے اپنی طرف بلانے، اپنی فضیلت کی رہنمائی کرنے، اپنے حق کو واضح کرنے، آپ پر ظلم کرنے والے کی تعریض، اس کی کمزوریوں کو بیان کرنے، اس کی طرف اشارہ کرنے اور اس پر تنبیہ کرنے کے سلسلے میں کہ جسے خاصہ اور عامہ نے روایت کیا ہے۔ اس کو ابو عبیدہ معمر بن مسنہ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے ذکر کیا جنہیں شیعوں کے مخالفین روایات میں معتمم نہیں جانتے، کہ امیر المومنین نے اپنے اس خطبے کی ابتدا میں فرمایا جو لوگوں کہ آپ کی بیعت کرنے کے اور امر خلافت کے بعد دیا، اور یہ عثمان بن عفان کے قتل ہو جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ اما بعد، کوئی شخص اپنی ذات کے علاوہ کسی پر مہربانی و شفقت نہ کرے، وہ شخص مشغول ہے کہ جنت و جہنم جس کے سامنے ہر ایک کوشش کرنے والا اور جد و جہد کرنے والا ہے، اور دوسرا طلبگار جو امید رکھتا ہے، اور تیسرا کوتاہی کرنے والا جو جہنم میں جا گرے گا۔ 3 یہ ہوئے، 2 دیگر۔ ایک فرشتہ ہے جو اپنے پروں سے اڑتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ خدا جس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور چھٹا شخص نہیں ہے۔ ہلاک ہوا جو ناحق دعویٰ کرے، اور برباد ہوا جو دخل دے دائیں بائیں گمراہی ہے، اور درمیانی راستہ وہ ہے جس پر کتاب و سنت کا بقیہ گواہ اور آثار نبوت ہیں۔ خداوند عالم نے اس امت کا علاج 2 دواؤں سے کیا ہے، کوڑا اور تلوار۔ ان دونوں میں امام کے پاس کوئی نرمی نہیں، پس اپنے گھروں میں چھپ جاؤ اور آپس میں صلح و صفائی سے رہو، اور توبہ تمہارے پیچھے ہے۔ جو حق کے سامنے اپنا خسارہ ظاہر کرے وہ ہلاک ہوا۔ کچھ ایسے امور تھے کہ جن میں تم میرے نزدیک معذور نہیں۔ یاد رکھو، اگر میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں، خدا اس سے معاف فرمائے جو گزر چکا ہے۔ 2 شخص پہلے گزر گئے اور تیسرا کھڑا ہوا، مثل کوے کے کہ جس کا مقصد اپنا پیٹ ہوتا ہے۔ وہ ہلاک ہوا اگر اس کے پر نوچ لیے جائیں اور اس کا سر کاٹ دیا جائے تو اس کے لیے بہتر ہے غور و فکر کرو۔ پس اگر تمہیں اجنبی لگے تو انکار کر دو، اور اگر پہچان لو تو جلدی کرو۔ حق و باطل اور ہر ایک کے اہل ہیں، اور اگر باطل کی امارت ہو گئی ہے تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اور اگر حق کم ہے تو وہ کبھی کبھار اور شاید ہوتا ہے، اور کم ہے کوئی چیز پشت پھیرنے کے بعد پھر آگے بڑھے، اور اگر تمہارے نفس تمہاری طرف پلٹ آئیں تو پھر تم سعادت مند ہو، اور مجھے تو خوف ہے کہ تم پر غفلت طاری ہو، جیسے 2 انبیاء کے درمیان کا زمانہ ہوتا ہے جسے فترہ کہتے ہیں، اور مجھ پر کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ یاد رکھو کہ میری اطرت کے نیک و ابرار لوگ اور میری اصل اور خاندان کے پاکیزہ نفوس بچپن کی حالت میں بھی سب لوگوں سے زیادہ حلیم اور بردبار ہیں، اور بڑے ہونے کی حالت میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ یاد رکھو کہ ہم اہل بیت ایسے ہیں کہ ہمارا علم خدا کے علم سے ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ ہم حکم کرتے ہیں، اور رسول اللہ صادق کے قول کو ہم نے لیا ہے۔ پس اگر تم ہمارے آثار کی پیروی کرو تو ہماری بصیرتوں کے ساتھ ہدایت حاصل کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہمارے ہاتھوں خدا تمہیں ہلاک کرے گا۔ ہمارے ساتھ حق کا جھنڈا ہے، جو اس کے پیچھے چلے وہ مہلک ہو جائے گا، اور جو اس سے الگ ہوا وہ غرق ہوا۔ یاد رکھو، ہمارے ذریعے ہر مومن کا انتقام لیا جا سکتا ہے، اور ہمارے صدقے میں ذلت کی رسیاں تمہاری گردنوں سے اتاری جا سکتی ہیں، اور ہمارے ساتھ خدا نے ابتدا کی نہ کہ تمہارے ساتھ، اور ہمارے ساتھ ختم کرے گا نہ کہ تمہارے ساتھ۔ خطبہ نمبر 2۔ حضرت کا اپنے نفس اور اپنی اطرت کی طرف دعوت دینے کا سلسلے میں مختصر کلام۔ خداوند عالم نے محمد کو نبوت کے ساتھ مخصوص کیا، رسالت کے لیے چنا اور وحی کے ذریعے خبر دی۔ پس انہوں نے لوگوں کو بھلائی پہنچائی اور ان پر بخشش کی، اور ہم اہل بیت علم کے بلند پہاڑ، حکمتوں کے دروازے اور امر و حکم کی روشنی ہیں۔ پس جو ہم سے محبت رکھے اس کا ایمان فائدہ دے گا، اور
کا عمل قبول ہوگا، اور جو ہم سے محبت نہ کرے، نہ اس کا ایمان اسے فائدہ دے گا اور نہ اس کا عمل قبول ہوگا۔ خطبہ نمبر 3، وہ رات دن کھڑے ہو کر عبادت کرے یا روزے رکھ کر کوشش کرے اور خود کو تھکا دے۔ نمبر 3، اسی سلسلے میں وہ روایت ہے جسے عبد الرحمن بن جندب نے اپنے باپ جندب بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں مدینے میں حاضر ہوا، بعد اس کے کہ لوگ عثمان کی بیعت کر چکے تھے، پس میں نے آپ کو اس طرح پایا کہ خاموشی سے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے اور حزن و ملال میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی قوم نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا صبر جمیل ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ سبحان اللہ، آپ خدا کی قسم بہت زیادہ صابر ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ قوم میں کھڑے ہو جائیں اور انہیں اپنی ذات کی طرف دعوت دیں، انہیں خبر دیں اور بتائیں کہ آپ نبی کریم کے ساتھ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور اپنی فضیلت اور سبقت اسلامی و ایمانی کی وجہ سے بھی زیادہ لائق خلافت ہیں، اور ان سے مدد طلب کریں، ان کے خلاف کہ جنہوں نے آپ کو زج کیا ہے اور آپ کے خلاف الٹ پھیر کی ہے۔ تو اگر 10% نے آپ کی بات قبول کر لی تو آپ 10 کے ساتھ 100 پر حملہ کیجیے، پھر اگر وہ آپ کے مطیع ہو گئے تو یہ وہ چیز ہے کہ جسے آپ چاہتے ہیں، اور اگر انکار کریں تو پھر ان سے جنگ کریں، پھر اگر آپ ان پر غالب آ گئے تو وہ اللہ کی سلطنت ہے جو اس نے اپنے نبی کو دی تھی، اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، اور اگر آپ مارے گئے تو آپ شہید ہوں گے اور آپ اللہ کے سامنے زیادہ معذور ہوں گے، اور آپ رسول اللہ کے میراث کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے جندب، کیا تو سمجھتا ہے کہ 10% میری بیعت کر لیں گے؟ میں نے عرض کی میں تو امید رکھتا ہوں۔ فرمایا لیکن مجھے تو 2% کی امید نہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے، کیونکہ لوگ قریش کی طرف دیکھتے ہیں اور قریش یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کی رائے یہ ہے کہ انہیں تمام لوگوں پر فضیلت ہے اور وہ صاحبان امر ہیں، نہ کہ قریش، اور اگر اس کو والی امر بنایا تو آل محمد کی حکومت نکل کر کبھی کسی کو نہیں ملے گی، اور جب ان کے غیر میں ہوگی تو پھر آپس میں منتقل کرتے رہنا نہیں، خدا کی قسم قریش یہ سلطنت رضا خوشی سے ہمارے سپرد کبھی نہیں کریں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا میں واپس جا کر آپ کی گفتگو لوگوں تک پہنچاؤں اور انہیں آپ کی طرف دعوت دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے جندب، یہ اس کا وقت نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد میں عراق واپس آ گیا، تو جب بھی میں آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کے حقوق کا کچھ تذکرہ بھی لوگوں سے کرتا تو وہ مجھے جھڑک دیتے اور مجھے ڈانٹ دیتے، یہاں تک کہ میری یہ باتیں ولید بن عقبہ کو پہنچائیں، جس زمانے میں وہ ہمارا حاکم اور گورنر تھا۔ اس نے میری طرف کسی کو بھیجا اور مجھے قید کروا دیا، یہاں تک کہ پھر سفارش کی گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ خطبہ نمبر 4، اور آپ کا کلام ہے جبکہ آپ کی بیعت سے تخلیف کیا عبداللہ بن عمر بن خطاب، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ، حسان بن ثابت اور اسامہ بن زید نے، کہ جسے شعبی نے روایت کیا، وہ کہتا ہے کہ جب الگ ہو گئے سعد اور ہم نے جن لوگوں کے نام گنے ہیں امیر المومنین سے اور آپ کی بیعت سے انہوں نے توقف کیا، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، تم نے میری بیعت کی جس طرح مجھ سے پہلے لوگوں کی بیعت کی گئی، اور لوگوں کو اختیار تو ہوتا ہے لیکن بیعت کر لیں تو پھر ان کو کوئی اختیار نہیں، اور امام پر استقامت اور رعیت پر تسلیم کرنا لازم ہے، اور یہ تو عمومی بیعت تھی، یعنی سب لوگوں نے برضا و رغبت کی تھی۔ اب جو اس سے اعراض کرے اس نے دین اسلام سے اعراض کیا اور اہل اسلام کے غیر کے راستے کی اتباع کی، اور تمہارا میری بیعت کرنا اچانک بغیر سوچے سمجھے نہیں تھا، اور میرا تمہارا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے نفسوں کے لیے چاہتے ہو۔ خدا کی قسم میں دشمن کے لیے بھی خلوص برتوں گا اور مظلوم کے لیے انصاف کروں گا، اور مجھے سعد بن مسلمہ، اسامہ، عبداللہ اور حسان بن ثابت کے بارے چیزیں پہنچی ہیں جنہیں میں ناپسند کرتا ہوں، اور حق میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ خطبہ نمبر 5، آپ کا کلام ہے جبکہ طلحہ اور زبیر نے آپ کی بیعت توڑ دی اور وہ مکے کی طرف عائشہ سے ملنے گئے تاکہ آپ کے خلاف لشکر جمع کریں، تو علماء نے آپ کا یہ کلام محفوظ رکھا ہے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد، بے شک
اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا اور انہیں عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ آپ نے کھلم کھلا بیان کیا اس کو جس کا آپ کو امر و حکم ہوا، اور اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچائے۔ آپ کے ذریعے جمع کیا انہیں جنہیں افتراق تھا، اور ملا دیا انہیں جن میں علیحدگی تھی، اور آپ کی وجہ سے راستے معمون ہو گئے اور خون محفوظ ہو گئے، اور آپ کی وجہ سے الفت پیدا کر دی صاحبان کینہ و عداوت اور سینے میں حسد اور دلوں میں راسخ کینوں والے لوگوں میں، پھر انہیں اپنی طرف بلایا۔ آپ لائق تعریف ہیں، اور آپ نے کوتاہی نہیں کی اس غایت سے جس تک پیغام پہنچانا تھا، اور نہ ہی کسی چیز کی تبلیغ کی جس میں مقصد اس سے کوتاہی کرنا تھا۔ اور آپ کے بعد حکومت و امارت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا جو ہوا، پس ابو بکر حاکم ہوا، اس کے بعد عمر، اور پھر عثمان والی ہوا۔ تو جب اس کا معاملہ وہاں پہنچا ہے تو تم جانتے ہو، تو تم نے میرے پاس آ کر کہا کہ ہم سے بیعت لو۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کرتا، اور تم نے کہا کہ ہاں ایسا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، اور میں نے اپنا ہاتھ بند رکھا تو تم نے اسے کھولا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تو تم نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم نے مجھ پر اس طرح ہجوم کیا جس طرح پیاسے اونٹ اپنے حوضوں پر پانی پینے کے دن ہجوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یا تم میں سے بعض دوسروں کو میرے پاس قتل کرنا چاہتا ہے۔ پس میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اور تم نے اپنے اختیار سے میری بیعت کر لی، اور تم میں سب سے پہلے طلحہ و زبیر نے رضا و رغبت سے بیعت کی، نہ کہ مجبوراً۔ پھر کچھ دیر نہ ٹھہرے کہ مجھ سے اجازت عمرہ کرنے کی لی، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ پس میں نے ان سے نئے سرے سے اطاعت کا عہد لیا کہ وہ امت کے لیے ہلاکتوں کے سامان مہیا نہیں کریں گے۔ پس ان دونوں نے مجھ سے عہد کیا، پھر انہوں نے مجھ سے اس عہد کی وفا نہیں کی اور میری بیعت توڑ دی اور مجھ سے نقض عہد کیا۔ پس تعجب ہے ان دونوں کے لیے کہ انہوں نے ابو بکر اور عمر کی اطاعت تو قبول کر لی اور ان کے سامنے فرما بردار رہے اور میرے مخالف ہو گئے، حالانکہ میں ان دونوں سے کم نہیں ہوں۔ اور اگر میں کہنا چاہوں تو کہوں، خدایا تو ان پر حکم جاری کر اس میں جو انہوں نے میرے حق میں کیا، اور میرے معاملے کو معمولی سمجھا، اور مجھے ان پر کامیابی دے۔ خطبہ نمبر 6۔ پھر آپ نے ایک اور مقام پر گفتگو کی جو اسی معنی میں محفوظ کی گئی ہے۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد، بے شک اللہ نے جب اپنے نبی کو اپنے ہاں بلا لیے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کے اہل بیت، آپ کے رشتہ دار، آپ کے وارث و اولیاء ہیں، اور تمام مخلوق سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور ہم سے آپ کے حق و سلطنت میں نزع نہیں کی جائے گی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ منافقین کود پڑے، انہوں نے ہمارے نبی کی سلطنت ہم سے چھین لی اور ہمارے غیر کو اس کا مالک بنا دیا۔ خدا کی قسم، اس پر ہماری آنکھیں اور دل مل کر اکٹھے روئے، اس کے لیے سینے سخت ہو گئے، اور ہمارے نفوس نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے جزا و نزا کی۔ خدا کی قسم، اگر مجھے خوف نہ ہوتا مسلمانوں کے متفرق ہو جانے اور ان میں سے اکثر کا کفر کی طرف پلٹ جانے اور دین میں فساد برپا کرنے کا، تو جتنی ہم میں استقامت ہوتی ہم اسے بدل دیتے۔ اب تم لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، اور ان دو یعنی طلحہ و زبیر نے بھی ان کا اور تمہارے بیعت کرنا رضا و رغبت اور اثار و ترجیح سے کی تھی۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور بصرہ کا ارادہ رکھتے تھے تاکہ تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالیں اور تمہارے درمیان لڑائی کرا دیں۔ خدایا ان سے مواخذہ کر، چونکہ انہوں نے اس امت کو دھوکہ دیا اور عامت الناس کے لیے ان کی بری سوچ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، چل پڑو، خدا تم پر رحم کرے۔ ان دو کی تلاش میں جو بیعت توڑنے والے، ظلم کرنے والے اور بغاوت کرنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ جو انہوں نے پوشیدہ کر رکھا ہے اس کا تدارک نہ ہو سکے۔ خطبہ نمبر 7۔ اور جب مسلسل آپ کو خبر ملی عائشہ، طلحہ اور زبیر کے مکہ سے بصرے کی طرف جانے کی، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کہ عائشہ روانہ ہو گئی ہے، اور طلحہ و زبیر میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو چھوڑ کر مدعی خلافت رہے۔ اور طلحہ دعوے خلافت نہیں کرتا مگر اس لیے کہ وہ عائشہ کے باپ کا داماد ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ کامیاب ہو گئے اس چیز پر کہ جو وہ چاہتے ہیں، تو ضرور زبیر طلحہ کی گردن پر یا طلحہ زبیر کی گردن پر تلوار چلائے گا اور جھگڑا کرے گا۔
بے شک میں جانتا ہوں کہ اونٹ پر سوار ہونے والی نہ کسی گرہ کو کھولے گی اور نہ کسی گھاٹی پر چلے گی اور نہ کسی منزل میں اترے گی مگر اللہ کی نافرمانی کی طرف، یہاں تک کہ جو اس کے ساتھ ہیں انہیں اور اپنے نفس کو گھاٹ میں وارد کرے گی، جس میں ان کی تہائی قتل ہوگی اور ایک تہائی بھاگ جائے گی اور ایک تہائی پلٹ آئے گی۔ خدا کی قسم طلحہ و زبیر جانتے ہیں کہ وہ خطا کار ہیں، وہ جاہل نہیں، اور بہت سے ایسے عالم ہیں کہ جنہیں ان کی جہالت قتل کر دیتی ہے، اور اس کا علم جو اس کے ساتھ ہے اسے نفع نہیں دیتا ہے۔ اور خدا کی قسم عائشہ پر حواب کے کتے بھونکیں گے تو کیا کوئی عبرت حاصل کرے گا یا کوئی غور و فکر کرے گا؟ باغی گروہ تو اٹھ کھڑا ہوا ہے، پس نیکوکار کہاں ہیں؟ خطبہ نمبر 8۔ جب امیر المومنین بصرے کی طرف جاتے ہوئے ربضہ کے مقام پر ٹھہرے اور وہاں مکے کی طرف سے آنے والے آخری حاجی صاحبان بھی آپ کو آ ملے تو وہ سب آپ کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ آپ اس وقت خیمے میں تھے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا آپ اپنے جوتے کو پیوند لگا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہمارے کام کی اصلاح کریں، ہم زیادہ ضرورت مند ہیں، لیکن آپ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ پھر اس جوتی کو دوسرے جوتے کے ساتھ ملا کر مجھ سے فرمایا ذرا اس کی قیمت تو بتاؤ۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ نے فرمایا باوجود اس کے کہ میں نے درہم کا کچھ حصہ کہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز ہے اگر میں حق کو قائم اور باطل کو دور نہ کر سکوں۔ میں نے عرض کیا حاجی لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں ان سے خطاب کروں، اگر اچھا ہوا تو آپ کی طرف سے اور اگر اس کے علاوہ ہوا تو میری طرف سے۔ فرمایا نہیں، میں خود بات کروں گا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا، آپ کا ہاتھ بہت درست اور سخت تھا، مجھے درد ہونے لگا۔ پھر آپ اٹھے تو میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں آپ کو خدا کی قسم اور اپنی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم نہ دو۔ پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد کو مبعوث فرمایا جب عرب میں کوئی کتاب نہ پڑھ سکتا تھا اور نہ دعوی نبوت کرتا تھا۔ آپ نے لوگوں کو راہ نجات پر گامزن فرمایا، اور خدا کی قسم میں ہمیشہ ان کے چلانے والوں میں رہا، نہ میں نے کسی چیز میں تبدیلی کی اور نہ خیانت کی، یہاں تک کہ وہ سب پشت پھیر گئے۔ مجھے یہ کافر تھے اور اب ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا جبکہ یہ دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ پھر میرا ان کی طرف جانا ایک عہد و پیمان ہے، اس سلسلے میں خدا کی قسم میں باطل کو چیر دوں گا یہاں تک کہ حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں۔ قریش ہم سے انتقام لینا چاہتے سوائے اس کے کہ اللہ نے ہمیں ان پر چنا اور منتخب کیا، پس ہم نے انہیں ساتھ لے لیا اور آپ نے یہ اشعار کہے میری جان کی قسم گناہ صرف یہ ہے کہ تو محض خالص پانی پینے لگے اور چھلکے اتاری ہوئی کھجوریں مکھن کے ساتھ تجھے کھانا نصیب ہوئیں، اور ہم نے تجھے بلندی بخشی حالانکہ تو بلند نہیں تھا، اور ہم نے تیرے گرد عمدہ گھوڑوں اور گندموں نیزوں کا گھیرا ڈال دیا۔ خطبہ نمبر 9۔ جب آپ نے مقام ذی وقار میں نزول اجلال فرمایا تو وہ لوگ جو وہاں موجود تھے ان سے بیعت لی۔ آپ نے گفتگو کی کہ جس میں خدا کی حمد و ثنا اور رسول اللہ پر زیادہ صلوات بھیجی۔ پھر فرمایا بے شک ہمارے صبر کی بہت سی چیزیں خلافت پر جاری ہوئیں جبکہ ہماری آنکھوں میں چبھنے والا تنکا تھا، اللہ کے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اس چیز میں جس میں اس نے ہمارا امتحان لیا، اور اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اس پر صبر ہی بہتر تھا۔ اس سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائے اور ان کے خون بہیں۔ ہم اہل بیت نبوت اور اطرت رسول ہیں اور مخلوق میں رسالت کی سلطنت کے زیادہ حقدار ہیں۔ کرامت و بزرگی کی وہ کان ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے اس کی امت کی ابتدا کی ہے، اور یہ طلحہ و زبیر نہ نبوت کے خاندان سے ہیں اور نہ ہی ذریت رسول ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خدا نے ہمارا حق کافی زمانے کے بعد ہماری طرف پلٹا دیا تو وہ 1 سال تک بھی صبر نہ کر سکے اور نہ ہی پورا مہینہ، یہاں تک کہ کود پڑے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے راستے پر کود پڑے تاکہ وہ دونوں میرے حق کو لے جائیں اور مسلمانوں کی جماعت کو مجھ سے جدا کر دیں۔
پھر آپ نے ان دونوں کے لیے بد دعا کی۔ خطبہ نمبر 10 روایت کی ہے عبد الحمید بن عمران اجلی نے سلمہ بن کھیل سے، وہ کہتا ہے کہ جب اہل کوفہ امیر المومنین سے آ ملے مقام ذیقار میں تو انہوں نے حضرت سے مرحبا کہا، پھر کہنے لگے کہ حمد و تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں آپ کے جوار اور پڑوس سے نوازا اور ہم کو نصرت کی عزت بخشی، اور آپ ان کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ پس اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، اے اہل کوفہ، تم مسلمانوں میں زیادہ کریم، عزت دار، زیادہ سیدھے طریقے میں میانہ رو اور زیادہ معتدل ہو، اسلام میں اچھا مقام رکھتے ہو، عرب میں زیادہ اچھے شہسوار، زیادہ محنت و کوشش کرنے والے ہو، اور تم عرب میں نبی کریم اور ان کے اہل بیت سے محبت و مودت میں کچھ دلیر ہو۔ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے بعد تم پر وثوق ہے اس چیز کے بارے میں جو تم نے اپنے آپ سے پیش کی، جبکہ طلحہ و زبیر نے اسے توڑ دیا اور انہوں نے میری اطاعت چھوڑ دی، اور وہ عائشہ کو لے کر فتنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اور اس کو اس کے گھر سے نکال کر بصرہ لے گئے ہیں اور وہاں کے اوباش اور ہر جائی قسم کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس کے باوجود مجھے یہ خبر ملی کہ ان میں سے صاحبان فضل اور دین میں اچھے لوگ ان سے الگ تھلگ ہو رہے ہیں اور انہوں نے اس عمل کو ناپسند کیا ہے جو طلحہ و زبیر نے کیا ہے۔ پھر آپ خاموش ہو گئے تو اہل کوفہ نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار و انصار ہیں، اور اگر آپ ان سے کئی گنا لوگوں کے مقابلے کے لیے بھی ہمیں بلائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ اسی میں اچھائی ہے اور اس میں ہی بھلائی کی امید رکھیں گے۔ پس امیر المومنین نے انہیں دعا دی اور ان کی تعریف کی، پھر فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، تمہیں علم ہے کہ طلحہ و زبیر نے میری بیعت اور اطاعت برضا و رغبت کی تھی، انہیں مجبور نہیں کیا گیا، اور پھر انہوں نے مجھ سے عمرہ کرنے کی اجازت چاہی تو میں نے انہیں اجازت دی۔ پس وہ بصرے کی طرف چلے گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو قتل اور برے کام کیے۔ خدایا، ان دونوں نے مجھ سے قطع رحمی کی اور مجھ پر ظلم کیا ہے، میری بیعت کو توڑ دیا اور لوگوں کو میرے خلاف جمع کیا ہے۔ پس کھول دے جو گرہ باندھے اور نہ محکم کر اس امر کو جسے وہ پختہ کریں، اور انہیں برا انجام دکھائے اس کا جو انہوں نے کیا ہے۔ خطبہ نمبر 11 حضرت کا کلام ہے جب آپ مقام ذیقار سے بصرے کی طرف متوجہ ہوئے، حمد و ثنا اور رسول اللہ پر صلوات بھیجنے کے بعد فرمایا، اما بعد، بے شک اللہ نے جہاد فرض کیا، اس کو عظیم قرار دیا، اس کو اپنی نصرت بنایا۔ خدا کی قسم، کبھی بھی دنیا اور دین جہاد کے بغیر درست نہیں ہوئے، اور شیطان نے اپنی جماعت اکٹھی کر لی ہے اور اپنے سوار جمع کر لیے ہیں، اور اس سلسلے میں اس نے شبے میں ڈال دیا اور دھوکہ دیا ہے۔ معاملات ظاہر اور نتھر چکے ہیں۔ خدا کی قسم، انہوں نے میرے خلاف کسی منکر اور برے فعل کا انکار نہیں کیا اور نہ میرے اور اپنے درمیان انصاف کیا۔ وہ اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جسے خود ترک کیا ہے، اور اس خون کو چاہتے ہیں جو انہوں نے خود بہایا ہے۔ اگر بالفرض میں اس میں ان کا شریک تھا تو اس میں حصہ ہے، اور اگر وہ اس کے ذمہ دار ہیں مجھے چھوڑ کر تو اس کی بازپرس نہیں ہو سکتی مگر انہی سے، اور ان کی عظیم حجت و دلیل خود انہی کے خلاف ہے، اور میں اپنی بصیرت پر ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو اشتباہ میں نہیں ڈالا۔ یہ باغی گروہ ہے، اس میں مردانہ اور زنانہ رشتے ہیں، اس کی پلکیں لمبی ہو چکی ہیں اور اپنے خون پر تمکین و قدرت دی ہے، اور وہ اس سے دودھ دھونا چاہتے ہیں جس کی دودھ بڑھائی ہو چکی ہے، اور ایسی بیعت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جسے چھوڑ دیا گیا تاکہ گمراہی اپنے محور و مرکز پر پلٹ آئے۔ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس سے معذرت نہیں کرتا اور نہ میں اپنے کیے ہوئے سے بیزاری چاہتا ہوں۔ پس اے محرومی آنے والی کی اور جس کو بلایا گیا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ کس کی طرف تجھے بلایا گیا ہے، کس کی دعوت کو تو قبول کر رہا ہے، نیز امام و رہبر کون ہے اور کون سی سنت ہے، تو باطل اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور اس کی زبان خاموش ہو جائے گی جس میں وہ بول رہی ہے، اور خدا کی قسم میں اس کے لیے ایک حوض پر کروں گا جس کا پانی خود نکالوں گا، اس سے وہ نکل نہیں سکیں گے اور نہ ہی انہیں کبھی اس کے بعد سیرابی ہوگی، اور میں ان کے خلاف خدا کی حجت پر
راضی ہوں، اور اس کے عذر پر اور اس کے عذر پر جو ان میں ہے، جبکہ میں انہیں بلاؤں تو عذر ان کے پاس پیش کروں گا۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ درست ہو سکتی ہے اور حق مقبول ہے، اور اللہ کے خلاف کفران نعمت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انہوں نے انکار کیا تو میں انہیں تلوار کی دھار لگاؤں گا، اور وہ باطل سے شفا دینے اور حق کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ خطبہ نمبر 12 اور حضرت کا کلام ہے۔ جب آپ بصرہ میں داخل ہوئے اور اپنے اصحاب کو جمع کیا، پس انہیں جہاد پر آمادہ کیا، تو جو گفتگو آپ نے کی اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندو اس قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، ان سے جہاد کرنے کے لیے انشراح صدور کے ساتھ، یعنی بغیر شک و شبہ کیے، کیونکہ انہوں نے میری بیعت توڑ دی اور ابن حنیف میرے گورنر کو ناقابل برداشت مار پیٹ اور تکلیف دینے کے بعد نکال دیا ہے، اور انہوں نے سیابجہ سندھ کے کچھ اچھے لوگ امیر المومنین نے انہیں بیت المال کا نگران مقرر کیا تھا کو قتل کر دیا ہے، اور حکیم بن جبلہ عبدی کو مسلح ناک کان کاٹنا کیا اور دوسرے نیک لوگوں کو قتل کیا۔ پھر ان سے جو بچ نکلے ان کا پیچھا کرتے رہے، انہیں ہر دیوار اور ہر فیصلے کے پیچھے سے پکڑ لائے اور پھر باندھ کر ان کی گردنیں اڑا دیں۔ کیا ہو گیا ان کو، خدا انہیں قتل کرے، کب تک سرگردان پھرتے رہیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ اور ان پر سختی کرو اور ان کا سامنا کرو، صبر کرتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا اور انہیں قتل کرنا ہے، اور اپنے نفسوں کو تیار کر لو سخت نیزہ بازی اور شدید تیغ زنی کے لیے، اور مد مقابل لوگوں کے مقابلے اور مبارزے کے لیے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی جنگ میں اپنے بارے میں دل جمعی کو محسوس کرے اور اپنے بھائیوں میں سے کسی میں بزدلی دیکھے تو اپنے بھائی سے دشمن کو دور کرے، کہ جس پر اس کو فضیلت دی گئی ہے، جس طرح دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ پس اگر خدا نے چاہا تو اس کو اس کی طرح قتل کر دے گا، اور پس اگر خدا نے چاہا تو اس کو اسی کی طرح کر دے گا۔ خطبہ نمبر 13 حضرت کا کلام ہے۔ جب طلحہ مارا گیا اور اہل بصرہ تتر بتر ہو گئے، ہماری وجہ سے تم شرف و بزرگی کی بلندی پر پہنچے، ہماری وجہ سے شب کی تاریکی سے صبح کی روشنی تمہیں ملی، تاریکیوں میں ہماری وجہ سے تم نے ہدایت حاصل کی۔ وہ کان بوجھل ہیں جو چیخ و پکار نہیں سنتے، اور وہ کس طرح تھی مخفی آواز سن سکتا ہے جسے چیخ و پکار نے بہرا بنا دیا ہو۔ وہ دل مضبوط ہو جاتا ہے جس سے اضطراب دور نہ ہو۔ میں ہمیشہ تم سے غداری، دھوکے کے انجام کی توقع رکھتا تھا اور تمہیں دھوکہ بازوں کے لباس میں پہچانتا تھا۔ مجھے تم سے دین کے پردوں نے چھپا رکھا تھا، لیکن سچی نیت نے مجھے تمہارا باطن دکھا دیا۔ میں نے تمہارے لیے حق کو قائم کر دیا جہاں تم اسے جاننا چاہو اور کوئی رہبر نہ ہو، اور تم کنواں تو کھودتے ہو لیکن اس میں سے پانی نہیں نکالتے۔ آج میں تمہارے لیے کچھ چیزوں کو بلاؤں گا جو بیان والی ہیں۔ اس شخص کی فہم و فراست غائب ہے جو مجھ سے تخلف کرے۔ میں نے حق میں شک نہیں کیا جب سے وہ مجھے دکھایا گیا، اور حضرت یعقوب کے بیٹے بہت بڑی راہ پر تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ کی نافرمانی کی اور اپنے بھائی کو بیچ دیا، اور اقرار کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور ان کے بھائی اور باپ کی توبہ استغفار کے بعد ان کو بخش دیا گیا۔